الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں. ان چیزوں میں جو ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہمارا ہے مال، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی. دنیا میں ایمان والے بندے کو جن بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہونا آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہے، اس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا امتحان مال کے معاملے میں ہونے والا ہے، اور بہت شدید امتحان بھی مال کے بارے میں ہونے والا ہے. یعنی مال کا امتحان کتنا بڑا امتحان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کو قدم ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مستقل صرف مال کے بارے میں ہونے والے ہیں. وفی مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 5 سوالات ہیں. یعنی مان لے اگر 100 نمبر کا پرچہ ہے تو 40 نمبر صرف مال کے بارے میں ہے. اگر دنیا میں بندہ مال کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، 40% کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی مال کے معاملے میں خود کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا پاتی. خاص طور پہ اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. ہر امت کو اللہ الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے. اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس امت کا فتنہ مال ہے. اس امت کے لوگوں کی سب سے زیادہ اور سب سے شدید آزمائش کس میں ہوگی؟ مال کے معاملے میں ہوگی. بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن عبادات میں نہیں پکڑے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس میں چھوٹ جائیں گے، مالی مسئلے میں پکڑے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، عبادتوں میں پرفیکٹ ہوگا. لیکن یاتی قد شتم ھذا، اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وقذف واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اس کی نیکیاں لے کر کے ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی. مال کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی کی عبادتوں سے کمائی ہوئی نیکی اس کے حقوق میں ضائع ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہندوستان کی اس وقت میں حالت دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کاروبار میں جو حرام خوریاں ہو رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جو سود کھایا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو قرضے لے لے کر کے لوگ بیٹھے مر جاتے واپس نہیں لوٹاتے، اس پہ جو پکڑ ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ بھی شہادت مل جائے، تب بھی قرضہ اس کے اوپر کا معاف نہیں ہوتا. شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا. تو مالی معاملات میں جو دوسری حرام خوریاں ہو رہی ہیں اپنی جگہ پر ہیں. ہندوستان میں تو اگر اللہ تعالیٰ صرف وراثت اور جہیز، ان 2 مالی معاملات میں اگر بندوں کی پکڑ کرنے لگے، 80% مسلمان تو اسی میں پکڑے جائیں گے. کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، 80-90% وراثت کی ہندوستان میں جو تقسیم ہوتی ہے شرعی طریقوں پر نہیں ہوتی.
80% ایک دم گارنٹی سے بول رہا ہوں، 20% نکال سکتے ہیں۔ اہل علم میں بھی شیخ نے بتایا ان کے گھر میں وراثت تقسیم ہوئی، باقاعدہ علماء کو بٹھا کر کے وفات کے فوراً بعد طے کر دیا گیا شرعی اعتبار سے حصہ۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں معاشرے کے اندر جو شریعت کے مطابق اپنی جائیداد والد کی وفات کے بعد تقسیم کرتے ہیں، اس لیے میں 20% ایک سیف پرسنٹیج نکال دے رہا ہوں، باقی 80% لوگ شریعت کے اعتبار سے وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اور وراثت کا مسئلہ بہت ہی حساس اور سنگین مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق مال سے ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا نا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو کہاں سے کمایا میں صرف تجارت کا جواب نہیں دینا پڑے گا، وراثت کا بھی جواب دینا پڑے گا، جہیز کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک چمچ بھی اگر آپ نے اپنے سسرال والوں سے یا اپنے بچے کے سسرال والوں سے باطل طریقے سے لیا ہے نا، یہ ایک چمچ بھی قیامت کے دن آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا کہ کس بنیاد پہ یہ چمچ مانگا تھا۔ احسان کر رہے تھے اپنا بیٹا دے کر کے، کیا حق بنتا تھا تمہارا ایک چمچ مانگنے کا بھی؟ اور وراثت کے بارے میں بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ایک بالغ زمین بھی اگر اپنی بہن کی کھالی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بالغ زمین بھی میں کسی کو دے دوں تو یہ زمین نہیں ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں دے رہا ہوں۔ اگر کوئی غلط ثبوت لا کر کے کسی کی زمین ہڑپ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوش مت ہو جانا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے۔ اگر چرب زبانی کر کے دوسرے کا حصہ مار لیا تو یہ حصہ نہیں ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا گردن میں۔ وراثت کے مسئلے کو ہلکا مت سمجھیے۔ دیکھیے اسلامی معاشی نظام کی 2 بڑی بنیادیں، نظام زکوٰۃ اور نظام میراث۔ یہ 2 ایسے قوانین ہیں شریعت کے نا، اگر یہ جیسا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نازل کیا یہ نظام، ویسا نظام اگر ہمارے معاشرے میں نافذ کر دیا جائے، بہت حد تک معاشرے کی غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں زکوٰۃ اور وراثت، جس میں پیسے والوں کا مال غریب آدمی تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ان 2 معاملات میں شریعت نے اتنی اہمیت دکھائی ہے کہ ان 2 مسائل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں نہیں کیا، قرآن میں ہی کر دیا۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور وراثت کس کو دینا ہے، اس کا بیان حدیثوں میں بہت زیادہ نہیں آیا، اس کی بیشتر تفصیلات قرآن مجید میں آ گئی ہیں، تاکہ حدیث ہر مسلمان تک کے نہیں پہنچ پاتی ہے، پر ایک مسلمان سے یہ تو امید رکھی جاتی ہے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ قرآن سمجھ کر کے پڑھے گا، ایک مرتبہ بھی قرآن اگر سمجھ کر کے پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے گا زکوٰۃ کس کو دینی ہے اور وراثت میں کس کا حصہ بنے گا۔ زکوٰۃ کا حکم بھی تفصیل سے بیان کیا، کون سی صورت میں بیان کیا؟ کون سی صورت میں بیان ہوا ہے زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ ہاں سورہ توبہ میں۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے یہ بھی قرآن میں تفصیل سے بیان کر دیا، اور وراثت میں کس کو حصہ ملے گا یہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر دیا۔ اچھا وراثت کا حکم کہاں پر کس صورت میں بیان ہوا؟ سورۃ النساء میں، یاد رکھیے گا اس کو، ابھی ایک نقطہ آئے گا اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن ہم پڑھتے بھی ہیں صبح و شام، ہر کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ یہ آیتیں نظروں سے گزرتی ہے، لیکن معاشرے میں یہ زکوٰۃ کا نظام بھی کرپٹ ہو چکا ہے، وراثت کا نظام بھی کرپٹ ہو چکا ہے۔ نہ زکوٰۃ صحیح بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی ہے، مستحقین تک پہنچ رہی ہے، نہ ہی وراثت صحیح مستحقین تک پہنچ رہی ہے۔ یہ حلوہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تاکید کرتے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی حکم بیان کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو۔ فرمایا تلک حدود اللہ، جہاں وراثت کے احکام بیان ہوئے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طے کی ہوئی حدیں ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ جو ان حدوں کو پھلانگے گا، حصوں میں خرد برد کرے گا، وہ صرف بندوں کا حق نہیں مار رہا، اللہ تعالیٰ کا حق مار رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارے یہاں
विरासत के मामले में अजीब सा मिजाज लोगों का बना हुआ है। हमारे यहाँ विरासत शरीयत के मुताबिक नहीं, समाज के मुताबिक तकसीम होती है। किसी की वफात हो गई, 4-10 जाहिल लोग बैठ गए, अपने हिसाब से बांट दिया जो मर्जी है। हाँ, अभी जल्दी एक जगह वफात हो गई, उनकी विरासत में से लोगों ने कहा चलो सदका कर देते हैं, इतना इतना पैसा मदरसे में दे दे। मैंने सुना, रिश्तेदारी में थे मेरे, मैंने कहा ये किसने इजाजत दी आपको कि बगैर वारिसों की इजाजत लिए हुए एक वारिस अपनी तरफ से सदका कर दे? हलवा है ये कोई आसान सा काम है? जो मर्जी में आया वो कर दो, माल मरने वाला मर गया तो उसके माल में जो चाहो वो करो। एक आदमी की वफात के बाद उसके माल को क्या करना है ये शरीयत ने बता दिया है। इसमें अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, समाज का रिवाज नहीं चलेगा। मरने वाले के माल को इस्तेमाल कैसे करना है इसकी शरीयत ने बहुत ज़ाब्तों के साथ, कायदों के साथ तकसीम कर दी है। आप उसके 1 इंच भी उससे यहां वहां नहीं जा सकते। बाज सलफ के बारे में आता है, बड़े इमाम एक थे, उनके वालिद बिस्तरे मर्ग पे थे, सकरात के आलम में थे, कमरा था, अंधेरा था कमरे में, तो एक चराग जल रहा था और वालिद जो है वो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे पड़े थे, मौत का वक्त करीब था। जैसे ही वालिद की वफात हुई, जिस्म से उनकी रूह जुदा हुई, अपने वालिद की आंखें बंद की और चराग बुझा दिया। कहा ये चराग मेरे अब्बा की मिल्कियत है, इसमें जो तेल है उसके मालिक अब्बा थे, जब तक अब्बा जिंदा थे चराग उनके लिए जल रहा था। अब्बा की वफात हो गई, अब ये चराग और इसके अंदर का तेल ये वारिसों की मिल्कियत हो गई। बगैर वारिसीन की इजाजत के लिए मुझे हलाल नहीं है मेरे लिए कि मैं इस चराग से भी फायदा उठाऊं। विरासत का मामला इतना संगीन है। एक बिस्किट भी अगर आपके अब्बा ने मंगाया ना, वफात हो गई उनकी, वो बिस्किट भी विरासत का हिस्सा है। कोई वारिस अकेले नहीं खा सकता उसको बगैर सारे वारिसों की इजाजत के। ये दीन का मामला है। एक एक रुपए का अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। कोई सोची नहीं। हमारे यहाँ विरासत, हमारे यहाँ तकसीम शरीयत के मुताबिक नहीं होती। बहुत सारे मसाइल में मैंने देखा कि लोग मेरे पास आए, एक खातून आई, बेटे लड़ रहे थे विरासत के मसले में, तो मेरे पास आई, कहा बच्चों में सुलह करा दे। मैंने कहा ठीक है। गया उनके घर पे, जब गया देखा कि 2 बच्चे एक जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं अब्बा की वफात के बाद। तो मैंने पूछा कितने बेटे बेटियां हैं आप बताओ, मैं हिसाब लगा करके बताता हूँ किसका कितना हिस्सा बनेगा। तो उनकी वालिदा ने कहा नहीं बेटियों को छोड़ दें, बेटों का बताएं सिर्फ। मैंने कहा मैं कोई चाय बनाने वाला हूँ कि आपको शक्कर कम कर दो, चाय पत्ती ज्यादा कर दो, दूध बढ़ा दो, दूध घटा दो, तो आपके हिसाब से शरीयत बना के दे दो। ये दीन का मसला है। या तो ये इसके मुताबिक तकसीम होगा या तो तकसीम नहीं होगा। दीन किसी फर्द के लिए मॉडिफाई करके अलग से नहीं दिया जा सकता है। ये कोई पैकेज नहीं कि तुम्हारे लिए ये पैकेज, तुम्हारे लिए ये पैकेज। जिसका जितना माल है वो शरीयत ने बता दिया है। लोग बोलते हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। सब आज के दौर में मुसलमानों ने इस्लाम के मुकाबले में एक दीन गढ़ लिया है, और उस दीन का नाम क्या है? हमारे यहाँ। ये एक दीन है हमारे यहाँ। लोगों से बोलो विरासत शरीयत में ऐसी तकसीम होती है, बहनों को जायदाद में हिस्सा दो, बोलेंगे हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। लोगों से कहो बारात मत लेकर के जाओ, जहेज मत लो, हमारे यहाँ बारात जाती है, हमारे यहाँ तो जहेज लिया जाता है। किसी बेचारे की 50-55 साल की उम्र में बीवी की मौत हो जाए, लोगों से कहो बेचारा शादी करा दो उसकी, बोलेंगे हमारे यहाँ इस उम्र में शादी नहीं होती। कोई बेचारा दूसरा तीसरा निकाह कर ले, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। उनको बताओ कि शरीयत ने उसकी इजाजत दी है, कहेंगे शरीयत में घर से इजाजत है, हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ दूसरी तीसरी शादी नहीं चलती। ये हमारे यहाँ क्या है भाई? हमारे यहाँ एक दीन है। इस्लाम के मुकाबले में हमने इस्लाम के मुकाबले में एक पूरा दीन खड़ा कर दिया है, और इस दीन का नाम है हमारे यहाँ। शरीयत इस हिसाब से नहीं तकसीम करती विरासत की। बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसे ही विरासत तकसीम होती है। जब माल अल्लाह का है, माल आपका नहीं है, माल उस मरने वाले का भी नहीं है। अल माल मालुल्लाह, माल अल्लाह का है। किसी आदमी के मरने के बाद अल्लाह का ये माल कैसे तकसीम होगा, ये मरने वाला भी तय नहीं कर सकता। याद रखें, मरने वाले को भी बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि अपना 1/3 माल तुम गैर वारिस को वसीयत कर सकते हो, बाकी माल
اللہ نے جن کو طے کر دیا ہے وارثین کو انہی کو ملے گا. مرنے والے کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے مال میں کوئی خرد بد کرے اور خود طے کر دے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دینا فلاں کو نہیں دینا. یہ اللہ کا مال ہے, یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. اب میں کچھ مسائل آپ کو بتاتا ہوں, یہ 30-35 مسائل میں نے لکھے ہیں, دیکھتا ہوں کہ میں کتنے مسائل آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں وراثت کی تقسیم میں ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی غلطی تو وراثت کی تقسیم میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹائم پر وراثت تقسیم نہیں کرتے. وراثت ٹائم پر تقسیم نہیں کی جاتی. ہوتا کیا ہے بھائی, وراثت تقسیم کرنے کا کیا ٹائم ہے؟ ایک آدمی کی وفات ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی, وفات کے وقت تو شدید غم ہے, اس وقت تو بیٹھ کر کے سارا مال نہیں تقسیم کر سکتے. وفات ہو گئی, جنازے کی نماز پڑھ لیا, تدفین کر دی, غم ہے ابھی گھر میں, تکلیف کا ماحول ہے, لوگ رو دھو رہے ہیں. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, چلو 1 ہفتہ گزر گیا, اور آگے بڑھا لیتے ہیں 1 مہینہ ہو گیا مان لیجیے. اب تو غم ہلکا ہو گیا نا, اب دل میں صبر آ گیا ہے, زندگی معمول پر آ گئی ہے, لوگ باتیں کرنے لگے ہیں, ہنسی مذاق ہونے لگا ہے, چیزیں نارمل ہو چکی ہیں. اب بیٹھو, وارثین کو جمع کرو, ساری تفصیلات لاؤ کہ مرنے والے نے کیا کیا مال چھوڑا ہے, منقولہ غیر منقولہ کیا کیا اموال ہیں, سب کی تفصیل لاؤ, وارثین کو سامنے بٹھاؤ, ایک عالم دین بلاؤ اور اس کی نگرانی میں وراثت کو تقسیم کر دو. جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دو. بھائی اپنے حصے کا مالک تو وفات کے بعد ہی ہو گیا تھا, صرف پروسیجر باقی ہے تقسیم کرنے کا, تو ختم کرو نا. پر ہوتا کیا ہے, ایک آدمی کی وفات ہو گئی, 1 نسل گزر گئی, 2 نسلیں گزر گئی, 3 نسلیں گزر گئی, وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی. اماں ہے کبھی وہ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, پوری جائیداد پر حصہ کر کے بیٹھی ہیں, کبھی بڑا بھائی ہے وہ پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے, کھا رہا ہے آسانی سے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کسی کا اپنے کسی کو کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے. سب سے زیادہ حقوق مارنے کی وجہ, سب سے زیادہ حق جو ہمارے یہاں پر مارا جا رہا ہے نا لوگوں کا مالی اعتبار سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وراثت ٹائم پہ تقسیم نہیں ہو رہی. ایک وارث پوری پراپرٹی لے کے بیٹھ جاتا ہے, دوسرے وارثین کو کچھ مل ہی نہیں رہا. جائز نہیں ہے, شرع نہیں ہے. ٹائم پر تقسیم کرو. لوگ مطلب وراثت کے مسائل کبھی کبھی آتے ہیں, 2-3 نسلوں تک کی وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی. اتنا الجھاؤ اس کے اندر ہو جاتا ہے کہ بھائی وارث تھے, وارث مر گئے اور وراثت ان کو نہیں ملی, ان کے وارثین بھی مر گئے, ان کو بھی وراثت نہیں ملی. 3 نسلوں تک وراثت نہیں تقسیم ہوئی. مولانا کے پاس آ کر کے بولیں گے 10 منٹ میں مسئلہ حل کر کے دے. کہاں سے حل کر کے دے بھائی؟ بولنے والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا, کبھی ماں کو بیوی بولے گا, کبھی بیوی کو ماں بولے گا. اتنا وراثت کے معاملے میں لوگوں کا علم اتنا کمزور ہے, بیسک معلومات نہیں. آ کر کے بولیں گے ماں کو کتنا حصہ ملے گا, جب تفصیل پوچھو تو پتا چلے گا وہ مرنے والے کے بچوں کی ماں بول رہا ہے, مطلب مرنے والی کی بیوی, اور بولتا ہے کہ ماں کی تو کتنا ملے گا اس کو. بھائی ماں کو 6واں ملتا ہے, بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے, تم بیوی کو ماں بول دو گے. وہ سوچ رہا ہے کہ جو مرنے والے کے بچے میں اس کے حساب سے بول رہا ہوں. مسئلہ پوچھنا بھی نہیں آتا لوگوں کو, علم تو بہت دور کی بات ہے, سوال کرنے کا بھی علم نہیں ہے, جواب نہیں معلوم ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. کیونکہ کبھی وراثت پر نہ کبھی کچھ پڑھتے ہیں, نہ مساجد میں دروس ہو رہے ہیں, نہ جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں. وراثت ایک ایسا ہی میں جس کو ہم نے بالکل سائڈ لگا دیا, بیسک معلومات نہیں ہے. مطلب ایک صاحب نے فون کر کے سوال کیا, ابا کا وراثت تقسیم ہوتی ہے بچوں کے درمیان, یہ تو پتا ہے, کیا ماں کی بھی وراثت تقسیم کرنی پڑے گی؟ ایک آدمی نے سوال کیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے سوال کیا, لیکن اس سے سمجھ میں آتا ہے اتنی بیسک معلومات لوگوں کو نہیں ہے کہ ماں کی بھی وراثت باپ کی وراثت کی طرح تقسیم ہوتی ہے. بہت سارے علمی گھرانوں میں دیکھا کہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ وراثت کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. تو بھائی پہلی چیز کیا ہے, ٹائم پر وراثت تقسیم کریں, ہے نا. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے, ایک غلطی تو یہ ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے, ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں ٹائم سے پہلے ہی تقسیم کر دیتے ہیں. ٹائم سے پہلے تقسیم کرنے کا مطلب, بھائی وراثت تقسیم کرنے کا وقت کب آتا ہے؟ جب والد کی وفات ہو گئی, ایک آدمی کی وفات ہو گئی, تو وفات کے بعد اس کا مال تقسیم کیا جائے.
بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ابھی ابا زندہ ہے, کسی معاملے میں ابا سے اختلاف ہو گیا, بولے کہ میرا حصہ دے کے مجھے الگ کرو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بولتے میرا حصہ دے کے مجھے الگ کرو. بھائی باپ کی زندگی میں بیٹے کا کیا حصہ؟ باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے کسی بھی مال میں. حصہ جو بنتا ہے وہ کب بنتا ہے؟ جب باپ کی وفات ہو جائے. زندگی میں حصہ نہیں ہے. بیٹے کسی حق کا مطالبہ زندگی میں نہیں کر سکتے. اچھا بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو ابا نے کمایا اس میں نہیں مانگ رہا, جو میرے دادا سے ملا ہے اس میں مانگ رہا ہوں. تو دادا سے جو ملا اس میں بھی حصہ نہیں ہے, بپنسی میں بھی حصہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ بہت ممکن ہے بھائی کہ باپ زندہ ہو اور بیٹا باپ کی زندگی میں ہی وفات پا جائے. اگر بیٹا باپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو پھر تو اس کو باپ کی جائیداد میں کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ زندہ کے مال میں مردہ کو حصہ ملتا ہے نہیں, مردہ کے مال میں زندہ کو حصہ ملتا ہے. جو پہلے مر گیا اس کو بعد میں مرنے والے کی جائیداد میں کچھ نہیں ملے گا. تو کیسے بیٹا بول سکتا ہے میرا حصہ دو؟ ہاں زندگی میں بیٹے کو حصہ نہیں ہے بیٹے کا کچھ. ہاں باپ اگر چاہتا ہے کہ اپنی پراپرٹی تقسیم کرے تو بطور وراثت کے نہیں, بطور ہدیہ کے وہ تقسیم کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ مما ترک الوالدان والاقربون, جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے وفات پا گئے اس کو وراثت کہا جاتا ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی. ہاں زندگی میں باپ بطور ہدیہ اپنا مال اپنی اولاد میں بانٹ سکتا ہے, لیکن وراثت کے احکام ہدیے کے احکام سے الگ ہے. وراثت میں اگر باپ کی موت ہو گئی, بیٹا بیٹی ہے, تو کیسے تقسیم ہوگا؟ بیٹا اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ بولیے بھائی, بولیں گے تو سمجھ میں آؤگا نا, کہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ہاں بیٹے کو بیٹی کا ڈبل. یہ کب ملے گا؟ وراثت میں ملے گا. زندگی میں اگر باپ اپنا مال تقسیم کر رہا ہے تو جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا, کیونکہ ہدیہ میں عدل کرنے کا حکم ہے. ہدیے میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے, ہدیے میں مساوات کا حکم ہے. بیٹا جتنا آپ کا بیٹا ہے اتنی ہی آپ کی بیٹی بھی ہے آپ کے لیے محبوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی سامنے بیٹھے تھے, بیٹا آیا تو گود میں بٹھا لیا اور بیٹی آئی تو بغل میں بٹھا دیا. اللہ کے نبی نے ڈانٹا, کہا ہل عدلت بینہما, تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ بیٹی کو اگر گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھانا پڑے گا. ہدیے میں نا انصافی نہیں کر سکتے آپ. اس لیے اگر کوئی بیٹا کہتا ہے نا زندگی میں باپ کے کہ مجھے میرا حصہ دو, پہلی بات تو وہ حق نہیں اس کا مانگنے کا. ہاں باپ احسان کرتے ہوئے ہدیہ دے سکتا ہے, لیکن جتنا اس کو ہدیہ دے گا وہ تمام اولاد میں برابر اس کو دینا پڑے گا. دیکھیے جو مال ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے نا وہ الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. وراثت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. ہدیہ اس میں سب کو برابر دینا پڑے گا. کون؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے نا. ہاں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے والد نے یا انہوں نے اپنے بیٹے کو, کس نے؟ جنہوں نے گھوڑا ہدیہ کیا تھا, اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں کروں گا. صحابی تھے, مغیرہ بن شعبہ ہی تھے نا, انہوں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا دیا, مغیرہ ابن شعبہ نے. تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے گواہ بنا ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا ہدیہ کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ساری اولاد کو تم نے دیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ سارے بیٹوں کو, پوچھا ساری اولاد کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صرف اس کو اکیلے دیا ہے. اللہ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے اس کو ظلم کا کہ ایک بیٹے کو کچھ دینا اور دوسرے کو محروم رکھنا. تمام اولاد کو دینا پڑے گا, صرف بیٹوں کو نہیں. تو ہدیہ اگر دے رہا ہے اضافی طور پہ تو تمام اولاد کو برابر دینا پڑے گا. ایک ہوتا ہے نفقہ, نفقہ مطلب خرچ کم زیادہ ہو سکتا ہے. بھائی ایک بیٹا بڑا ہے وہ ایک پلیٹ کھانا کھا رہا ہے, ایک بیٹا چھوٹا ہے وہ دودھ پی رہا ہے, تو بچے کو زبردستی تو کھانا نہیں کھلائیں گے, نہ بڑے والے کو دودھ پلائیں گے. اس کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو کھلا رہے ہیں, اس کو دودھ پلا رہے ہیں.
ایک بچہ ڈاکٹری کر رہا ہے، صلاحیت تھی اس کی تو اس پر زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا، ایک بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا. تو نفقے میں مساوات نہیں ہے، نفقے میں ضرورت کو دیکھا جائے گا. چوتھی قسم کا مال ہوتا ہے معاوضہ، یعنی کسی بیٹے نے آپ کی ایکسٹرا خدمت کی، بڑھاپے میں ایک بچہ باپ کو رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کے عوض میں جتنا ممکن ہے، یعنی کہ پوری جائیداد اس کے نام کر دے، اس خدمت کا جو عوض بنتا ہے وہ اگر اپنے ایک بچے کو دے رہا ہے کہ ایک بچہ میرا دیکھ بھال کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو وہ عوض اس کو ایکسٹرا دیتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو دینا جائز نہیں. تو مال الگ الگ طرح کا ہوتا ہے، ہدیہ اس کا حکم الگ ہے، وراثت کا حکم الگ ہے، نفقہ کا حکم الگ ہے، جو معاوضہ عوض ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے. بہرحال تو اگر زندگی میں دے رہا ہے تو پہلی بات وہ وراثت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے. اور ہدیے میں حکم کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دینا پڑے گا. لڑکوں کو یہ بتاؤ نا، پھر وہ پھر نہیں مانگتے. ان کو پتا ہے کہ اگر زندگی میں ابا نے تقسیم کر دیا تو میرا حصہ کم ہو جائے گا، تو خاموش ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مان لیجیے باپ کی وفات ہو گئی، اب بھائی ایک ہی میں ہے، تو اگر کوئی بھائی اٹھ کر کے اپنا حصہ مانگ لے تو معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اپنا حصہ مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے. بہن اگر اپنا حصہ مانگ لے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ظالم ہے. بھائی اپنا حصہ مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ اپنا مال مانگ رہے ہیں، یہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ نے آپ کا حق رکھا ہے بندے وہ حق آپ سے چھین نہیں سکتے. حضرت فاطمہ کو دیکھیں، حالانکہ ان کا حق نہیں بن رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، پر کیونکہ وہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی گئی حضرت ابوبکر کے پاس، کہا میرا حصہ دیں، باغ فرق میں میرے والد کی ملکیت تھی تو مجھے اس میں حصہ ملنا چاہیے بیٹی کے طور پہ. حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت مال میں تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہے اور اس کو لینے والے علماء ہیں. مال میں نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. لیکن جب تک کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا حصہ ہے، مانگا جا کر کے. آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھیں گے، بوڑھی دادی پوتے کی جائیداد بھی حصہ مانگنے کے لیے آ گئی. ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں ایک نانی آئی کہ میرے نواسے کے مال میں مجھے حصہ دو. تو اپنا حصہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. ایک اور بہت بری چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ وراثت پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک باپ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، باپ نے ایک بھائی کو اپنے ساتھ، ایک بیٹے کو اپنے ساتھ فارغ ہو گیا، کاروبار میں لگا لیا. اب بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. بیٹے کا کوئی نہ اس کی تنخواہ طے ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر کی حیثیت سے، کس حیثیت سے وہ باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے کچھ نہیں پتا ہے. یہ 10-20 سال کام کرتا رہا باپ کے ساتھ، کاروبار کو خوب بڑھایا، دوسرے بھائی پڑھائی لکھائی کر رہے تھے، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بال بچے بھی اسی میں پلے بڑھے، لیکن کوئی فکس اس کی تنخواہ نہیں تھی. اب یہ 20 سال کا ہوا، ابا 40 45 50 سال کے ہوئے، ابا کی وفات ہو گئی. اب آیا معاملہ وراثت تقسیم کرنے کا. دوسرے بھائی جو اب تک کے کاروبار میں شریک نہیں تھے، وہ یہ بولتے ہیں بھائی مال تو سب ابا کا ہے، کاروبار ابا نے کھڑا کیا ہے، تو ہم کو بھی برابر برابر حصہ چاہیے، کم زیادہ نہیں چاہیے. بیٹا بولتا ہے لیکن میں نے تو 20 سال لگائے ہیں اس کاروبار میں، یہ کاروبار اگر اس مقام تک پہنچا ہے تو اس میں انوالو ہوا ہوں، میری محنت کا نتیجہ ہے، تو میرا الگ سے کہاں نہیں ملے گا مجھے. بڑا بیٹا کہتا ہے مجھے الگ سے دو. چھوٹے بچے کہتے ہیں بھائی تم نے لگایا لیکن مال تو ابا کا ہے، تو وراثت برابر برابر تقسیم ہوگی، اور اسی میں لڑ پڑتے ہیں آپس میں. ایسے تنازع سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ اپنے کاروبار میں ساتھ میں رکھ رہے ہیں، اس کی حیثیت طے کریں. آپ ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کاروبار ایک میں ہے، جب کسی بچے کو آپ کاروبار میں لگائیں، آپ اس کی حیثیت طے کریں کہ یہ بچہ کیا ہے. اگر یہ بچہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا امپلائی ہے تو اس کو سیلری دیں ہر مہینے کے حساب سے، تاکہ اس کو یہ رہے کہ اس کاروبار میں میرا حصہ نہیں ہے، میں امپلائی ہوں، اتنی میری سیلری ہے. یا اگر اس کو آپ اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں تو پارٹنر بنا لیں، اس کو بتا دیں بھائی تمہارا 10%، 20%، 25% یہ تمہارا ہے.
تاکہ جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے تو اس کا جتنا حصہ تھا، جو اس کا شیئر تھا، وہ الگ ہو گئے، تاکہ آگے جا کر کے تنازع نہ ہو۔ دیکھیے عرب کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ایسے پیش آؤ جیسے بھائی ہو ایک دوسرے کے، لیکن جب مالی معاملہ کرنا ہو نا، اجنبی بن جاؤ۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کو دے رہے ہو لکھ لو، کیونکہ شروعات میں جو ہم رواداری اور محبت دکھاتے ہیں مالی معاملات میں، بعد میں جا کر کے یہی مالی معاملات کی محبت نفرت کا سبب بنتی ہے، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں۔ تو شروع میں ہی کلیئر کر دو۔ لین دین کے معاملے میں ہر آدمی، ایون بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو کچھ دے رہے ہیں نا، لین دین اگر ہو رہا ہے، قرضہ ورزہ کلیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ تنازعات کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وراثت کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ وراثت کے مسائل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وراثت میں جو ہے نا وہ مراحل کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ بھائی ایک آدمی مر گیا، اس کا مال ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے مال سے اس کے تجہیز و تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں بہت مرتبہ میں دیکھتا ہوں نا، ایک آدمی باغیرت ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی کا مانگا ہوا نہیں پہنا، وفات ہوتی ہے تو لوگ اس کو کفن خرید کر کے دیتے ہیں، میری طرف سے کفن پہنا دو۔ کیوں بھائی؟ ہاں وہ غیرت مند آدمی ہے، اگر اس نے زندگی میں کسی سے مانگ کر کے نہیں پہنا تو کفن تم اپنے پیسے سے کیوں اس کو دلا رہے ہو؟ اتنا پیسہ چھوڑ کر کے اس نے وفات پائی ہے، اس کے پیسے سے اس کا کفن خریدو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہے نا، جن کو غزوہ احد میں کفن کم پڑ گیا، کفن ان کا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ کیا صحابہ میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ تھوڑا سا کپڑا خرید کر کے دے دیتے؟ دے سکتے تھے نا، لیکن نہیں دیا کسی نے۔ کیوں کہ بھائی وہ زندگی میں جب نہیں مانگ کر کے پہنتے تھے تو مرنے کے بعد کیوں ان پر صدقہ کیا جائے؟ تو ان کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا کفن سے اور پیر پر گھاس ڈال دی گئی، اس کی گھاس ڈال دی گئی۔ تو جو مرنے والا ہے نا، اس کا کفن اس کے کپڑے سے خریدو، اس کے پیسوں سے خریدو، چھوڑ کے جانا اتنا پیسہ، کیوں اس کے اوپر صدقہ کر رہے ہو؟ تجہیز و تکفین ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کا قرضہ اتارنا ہے۔ جو اس نے قرضہ، اس لیے جو آدمی کسی سے قرضہ لے اس کو لکھ لے، اور صرف لکھ نہیں لے، اپنے گھر والوں کو بھی بتا دے کہ یہاں یہ قرضہ میری تفصیلات لکھی کہ کن کن کا پیسہ دینا مجھے باقی ہے اور کن کن کا مجھ کو دینا ہے، ساری تفصیل لکھے اور لکھ کر کے اپنے گھر والوں کے علم میں رکھے۔ ہوتا کیا ہے، آدمی لاکھوں کا قرضہ لیا ہوا مر گیا، اب جب قرض دار آتے ہیں، جب قرضہ وصول کرنے والے آتے ہیں تو بچے بولتے ہیں ابا لیے تھے ابا جانے۔ ایسا نہیں چلے گا بھائی، ہاں ابا لیے تھے ابا جانے، اگر واقعتاً قرض لیا تھا تو آپ کو اتارنا پڑے گا، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ 3 بار بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، سر پکڑ لیا اپنا، اللہ نے فرمایا ما انزل من التشدید، اتنا ہی سخت حکم نازل ہو گیا، صحابہ ڈر گئے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھیں کہ کون سا حکم نازل ہوا ہے۔ دوسرے دن جب صحابہ آئے تو اللہ کے نبی آپ نے کل اتنے جو ہے وہ خوف کا اظہار کیا، تو کون سا حکم اتنا شدید نازل ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، 3 مرتبہ بھی اگر شہید ہو جائے تب بھی اس کے اوپر کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سروں پہ قرضہ ہوتا تھا ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کہہ دیتے تھے صلوا علی صاحبکم، جاؤ پڑھ لو اس پہ جنازے کی نماز، خود نہیں پڑھاتے تھے۔ بعد میں جب تھوڑی سی مالی وسعت آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا قرضہ باقی ہو اور وفات پا جائے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا۔ تو قرضہ لے کر کے مر جانا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا قرضہ جب میں کہتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے قرض کا مطلب ہوتا ہے وہ پیسہ جو میں نے کسی سے ادھار لیا تھا۔ قرض صرف ادھار کو نہیں کہتے، دین کا جو لفظ ہے نا، ہر اس مال کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ادائیگی میرے ذمے میں ہو تو میرے لیے وہ دین ہے۔ مثلا مان لیجیے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس مرنے والے کے باپ نے جو مال چھوڑا تھا اس میں مرنے والی کی بہن کا بھی حصہ تھا،
اگر اس مرنے والے نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا ابا کی جائیداد میں، سارے کھیت پر، پراپرٹی پر، زمین اور مکان پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا، اب اس کی موت ہو گئی. اب جب اس کی موت ہوئی تو جو مرنے والے کے جو بچے ہیں ان کی پھوپھی کو حصہ نہیں ملا ہے دادا کی پراپرٹی میں نا، تو یہ ان کی پھوپھی کا حصہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ ابا نے نہیں دیا تھا تو ابا جانے، ہے نا. دوسرے کا مال وراثت میں وارثین کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ حرام بالوصف ہے. حرام دو طرح کا ہوتا ہے، حرام بالوصف، حرام بالکسب. جو کسب کی وجہ سے حرام ہو وہ مرنے والے کے لیے تو حرام ہوتا ہے. جیسے کوئی سودی کاروبار کرتا تھا، مر گیا، اب اس نے جائیداد بنائی تھی، اس کے بیٹوں کے لیے وہ حلال ہو جائے گی کیونکہ کسب اس کا حرام تھا. لیکن جو حرام بالوصف ہے وہ وارثین کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. میراث تقسیم کرنے سے پہلے ابا کی پراپرٹی میں جو پھوپھی کا حصہ ہے وہ نکال کر کے پھوپھی کو دینا پڑے گا. پھوپھی کی وفات ہو چکی ہے تو پھوپھی کے بچوں کو دینا پڑے گا، ان کے وارثین کو دینا پڑے گا، تب آپ کے لیے وہ مال حلال ہوگا. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کے مسئلے میں لڑ جاتے ہیں مولوی سے. ارے مولانا لوگوں نے میت کی طرف سے قربانی سے منع کر دیا ہے، ابا سے مجھے اتنی محبت ہے، اب کیا ابا کی طرف سے قربانی بھی نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، ابا سے بڑی محبت ہے نا، قربانی تو سنت ہے، وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے. تو ابا نے تمہاری پھوپھی کا جو حصہ نہیں دیا تھا دے دو اپنی پھوپھی کو. قربانی کرنے سے زیادہ ضروری تو یہ ہے، کیا پتا تمہارے باپ پر عذاب ہو رہا ہو قبر میں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بہن کی جائیداد کھا لی تھی، نہیں دی تھی. اس وقت ابا کی محبت نہیں یاد آتی. ہاں 20,000 کا بکرا قربان کرنے کے لیے بڑی محبت اللہ کی، اور ابا جو کھا کے بیٹھے تھے پھوپھی کا حصہ اس کو دیتے ہوئے نہیں یاد آتا کہ ابا سے بہت محبت ہے تو لاؤ ابا کی جائیداد میں جتنا حصہ پھوپھی کا بنتا تھا دے دو. دین ہم کو اپنے موافق چاہیے. تو جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو وصیت کی تھی مرنے والے نے اگر 1/3 مال کے اندر سے کیے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر وراثت تقسیم کی جائے گی. پہلے کیا قرضہ، پھر کیا وصیت، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد وراثت. من بعد وصیت توصون بها او دین، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. اچھا اب کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا حصہ شریعت نے طے کیا ہے لیکن معاشرے میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. ان میں بھائی سب سے بڑی مظلوم ہے بیٹی. ڈاکٹر نے کہا کہ 10 منٹ میں پانی پیو. ڈاکٹر بول رہا تھا کہ تیز آواز میں مت بولو. میں نے کہا یہ تو خطیب کے لیے ممکن نہیں. تو اس نے کہا 10 منٹ میں پانی پیو. سب سے زیادہ مظلوم جس کا حصہ نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں وہ ہے مرنے والے کی بیٹی. آپ کیا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا دیتے ہیں لوگ؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ. ہاں اکثر ہندوستان میں صورتحال یہی ہے کہ مرنے والے کو اس کی بیٹی کو اس کے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. پوری چوہدی میں بعض مرتبہ تو دکھتا ہے پورے علاقے میں 1-8 بندہ ملتا ہے جس نے اپنی بہن کو ابا کی جائیداد میں حصہ دیا. 1-8 بندہ پورے علاقے میں ملتا ہے. اتنا بڑا ظلم لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ وراثت کی آیتیں نازل ہی ہوئی ہیں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے. وراثت کی جو آیتیں ہیں، کس صورت میں وراثت کی آیتیں؟ سورۃ النساء. نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں. بھائی کوئی کنیکشن ہے نا کہ وراثت سے متعلق آیتیں اس صورت میں رکھی گئی ہے جس صورت کا نام ہی کیا ہے؟ عورتوں والی صورت. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی وراثت کے معاملے میں عورتوں کو ہلکا مت سمجھو، ان کا حق ہے، ان کا حق دو. اس لیے جب وراثت کا احکام بیان کرنے ہوئے اللہ نے پہلے فرمایا یوصیکم، کیسے اللہ نے فرمایا کہ کیسے وہ آیت ہے بھائی؟ ہاں نہیں اس سے پہلے اللہ نے فرمایا نا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے وفات پا گئے.
اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جس کو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. حصہ دونوں کا حصہ ہے، حصے میں کوئی تفریق نہیں ہے. حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اپنے حصے پر جتنا حق ایک لڑکے کو حاصل ہے اتنا ہی حق ایک لڑکی کو بھی حاصل ہے. ہوا کیا تھا، سعد بن ربیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بہت پیسے والے، غزوہ احد میں وفات پا گئے. اور جب وہ وفات پا گئے تو ان کا پورا مال ان کے بھائیوں نے لے لیا. ان کی 2 بیٹیاں تھی، ایک عورت تھی، اس کو کچھ نہیں ملا. وہ عورت بیوہ حضرت سعد بن ربیع کی اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی، ہاتانی ابنتا سعد، یہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، میں اس کی بیوی ہوں، وہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، پورا مال ان کے بھائی لوگ لے کے چلے گئے، نہ مجھ کو ملا نہ میری بیٹیوں کو ملا، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، یہ پلیں گی بڑھیں گی کیسے؟ اللہ نے کہا رکو. اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. کون سی آیتیں؟ یہی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری اولاد میں لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا. اچھا آیت بھی دیکھیں نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا لڑکی کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا، بات تو وہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے معیار لڑکی کے حصے کو بنایا کہ پہلے دیکھو لڑکی کو کتنا مل رہا ہے، پھر اس کا ڈبل لڑکے کو دو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اور فرمایا کہ اگر صرف ایک لڑکی ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر 2 لڑکیاں ہیں تو 2 تہائی، ایک سے زائد لڑکیاں ہیں تو 2 تہائی ملے گا. اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے بھائیوں کو بلایا اور پھر وراثت تقسیم. 2/3 لڑکیوں کو گیا، ہاں 2/3 پورا لڑکیوں کو چلا گیا. تو بیٹیاں تو سب سے پہلے وراثت کی مستحق وہی ہیں، انہیں کو حصہ نہیں دیا جا رہا. معاشرے میں عجیب سے ظلم ہے، اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں. خود لڑکیوں کو اپنے حقوق کا احساس نہیں ہے، لے لے کر کے لوگ بیٹھے. اللہ تعالیٰ کیا کیسے جواب دیں گے؟ آپ بہانہ بنا دیتے کہ میری بہن نے تو معاف کر دیا ہے. ہاں بھائی، ہمارے ہندوستان میں 90% جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں. پہلی بات تو یہ بھائی، معاف کب کرے گی بہن؟ جب دو گے تب معاف کرے گی نا. وراثت تقسیم کرنے کا کوئی ماحول ہی نہیں بنایا، بہن کو بلایا نہیں. تقسیم کوئی، بھائی تم بہن کو بلاؤ، بٹھاؤ اس کو سامنے، اس کو بتاؤ اس کا کیا اتنا حصہ بن رہا ہے. پٹواری کو بلاؤ، نپواؤ اپنا کھیت، پوری جائیداد کی تفصیل میں بتاؤ تمہارا اتنا حصہ بن رہا ہے. پورا تقسیم کا پروسیجر کرو، اور پھر بہن بولے مجھے نہیں چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے. آفر ہی نہیں کرتے، بہن کو بولتے معاف بھی کر دیا. بھائی تم نے دیا کب تک کہ اس نے معاف کر دیا؟ پہلے دو تو اس کو. اور کیوں معاف کرے گی بہن بھائی؟ ہاں دباؤ ڈال کر کے بہت سارے لوگ معاف کراتے ہیں. بھائی دیکھو، معافی کب مانی جاتی ہے؟ جب انسان خوش دلی سے معاف کر دے. جیسے مہر کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن نَفْسٍ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر عورت خوش دلی سے اپنا مہر تم کو دے دے تو کھا لو. خوش دلی ہونی چاہیے، کسی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. پر ہمارے یہاں تو اچھا خاصا دباؤ ہوتا ہے. ہاں مطلب ہوتا یہ ہے کہ ایک اندیکھا دباؤ بھائی کی طرف سے، بلکہ کبھی کبھی تو صاف صاف. بھائی دیکھو، مان لو میں راستے میں جا رہا ہوں، کوئی ڈاکو ملا، اس نے کہا چلو اپنا موبائل نکالو، میں نے موبائل نکال کے دے دیا. اس نے کہا پرس بھی نکالو، میں نے نکال کے دے دیا. بندوق تانا ہوا ہے ڈاکو، پھر بول رہا ہے اب بولو میں نے معاف کر دیا. اب کیونکہ سامنے بندوق لیے کھڑا ہے تو میں کیا بولوں گا؟ میں بول دوں میں نے معاف کر دیا. تو یہ معافی مانی جائے گی؟ اس معافی کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے یہاں بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بندوق باندھتے بہن کے اوپر، انویزیبل بندوق ہوتی، دکھائی نہیں دیتی. ہاں اور کیا بولتے ہیں بہن سے؟ حصہ یا رشتہ. ہاں یا تو اپنا حصہ لے کر کے رشتہ ختم کر دو، اور اگر رشتہ بچانا ہے تو حصہ معاف کر دو. اب وہ بہن بیچاری کیا کرے گی؟ ابا کا انتقال ہو چکا ہے، میکے میں لے کر کے ایک بھائی ہے. اگر بھائی سے بھی رشتہ ختم کر دے گی اور شوہر نے کہیں دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تو لاٹھی ڈنڈا لے کے کون پہنچے گا اس کو مارنے کے لیے؟ ہاں بھائی میکے میں کچھ تو مرد چاہیے نا کہ شوہر کا دماغ صحیح کر سکے اگر وہ دوسری شادی کا ارادہ کرے تو سیفٹی کے طور پہ
बेचारी बोल देती है रिश्ता, अपना रिश्ता बचाने के लिए अपना हिस्सा छोड़ देती। लोग बोलते हैं मैंने, मेरी बहन ने माफ कर दिया। भाई बहनें क्यों माफ करेंगी? लॉजिकल बात है ना। क्या औरतों को माल की लालच नहीं होती है? हाँ, अगर औरतों को माल की लालच ना हो तो ससुराल में होने वाले आधे झगड़े खत्म हो जाए। और बल्कि आम तौर पे तो मैंने ये देखा है कि बहनों को जो माल, जो हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसके पीछे भी भाभियों का दिमाग चल रहा होता है। औरतें बड़ी अजीब है यार, जहां तुम्हारा हिस्सा बनना है वहां हिस्सा ले नहीं रही हो। भाई तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे बाप की जायदाद में बन रहा है, जाओ मांगो अपने भाई से मेरा हिस्सा दो, वो तुम्हारा अपना रहेगा, वो तुम्हारा शौहर भी तुमसे नहीं ले सकता है। जहां तुम्हारा हिस्सा नहीं बन रहा वहां खड़ी हो जाती हो, दिलेर बन जाती हो कि नहीं भाई देना चाह रहा है बहन को हिस्सा। मुखालफत कौन कर रही है? उसकी अपनी बीवी। यानी बेटी को हिस्सा नहीं देने दे रही बहू जो दूर दूर तक के विरासत में कहीं वारिस बनती नहीं है, वो बहन को हिस्सा, वो बेटी को हिस्सा नहीं देने दे रही। यहां मुखालिफत में खड़ी हो, हालांकि ये माल तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों चाहती हो तुम्हारे बच्चों के पेट में हराम जाए? ये माल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग हराम जरिए, हराम तरीके से यतीम का माल खाते हैं, वो जहन्नम की आग खा रहे हैं। इधर तुम्हारा नहीं बन रहा, इधर तुम जबरदस्ती लेना चाहती हो, वहां तुम्हारा बन रहा है, वहां डर जाती हो, बुज़दिल बन जाती हो, यहाँ शेर बन जाती हो, वहां बकरी बन जाती हो। औरतों को पता नहीं है कि कहां खड़ा होना चाहिए। अपने भाई से विरासत में हिस्सा नहीं मांगेगी, और लड़की की शादी करने जा रही है तो इतना लंबा जहेज की लिस्ट बना देगी, वहां तुम्हारा हक नहीं बनता मांगने का। शौहर बेचारा दूसरी शादी करने जा रहा है, शेर बन जाएगी उसके सामने, और भाई हिस्सा नहीं दे रहा विरासत में, वहां बकरी बनी रहेगी। यहां तुम्हारा हक नहीं बनता मुखालिफत करने का। अपने हक को समझो। लोग बोलते हैं बहन ने इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसको पैसे का लालच नहीं। कौन बोलता है भाई औरतों को पैसे का लालच नहीं है? हाँ, सबसे ज्यादा चोरी औरतें करती हैं। अभी देखिए वो अमेरिका से वो औरत की वीडियो आई, चुरा चुरा करके सामान लेकर के जा रही थी। माल का लालच नहीं होता तो चोरियां क्यों करती? अक्सर मॉल में देखेंगे। इसलिए बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों से बैत लेते थे तो खुसूसी तौर पे बैत लेते थे, वला यस्रिकना की, चोरी नहीं करोगी। कौन बोलता है मर्दों को माल की लालच नहीं होती है? ये सब मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, मैं औरतों के हक में बोल रहा हूँ कि उनको माल की चाहत होती तो जबरदस्ती उनसे माफ कराया जाता है, दबाव डाल करके माफ कराया जाता है, वरना कोई औरत माफ नहीं करेगी। आप एक मर्तबा किसी जो बोलता है ना कि बहन ने माफ कर दिया, उससे बोलिए अच्छा ठीक है बहन ने माफ कर दिया ना, एक मर्तबा हिस्सा दे दो उसका, उसके हाथ में, 1 साल बाद वापस मांग लो। क्या ख्याल है, कोई बहन देगी वापस? बोलिए। अगर उसके हाथ में दे दिया जाए 1 साल बाद, भाई बोले ला बहन वापस दे दे, तो बहन देगी वापस। तुम्हारा दे दोगे ना, वो भी नहीं वापस करेगी। अक्सर क्यों वापस करेगी भाई? वो अपने शौहर को दे देगी, अपने बच्चों को दे देगी। वल्लाही मैंने कोविड में देखा ऐसे घर ना कि बच्चा, एक नौजवान बेचारा, वो कोविड में लॉकडाउन की वजह से हाथ फैलाने पर लोगों के सामने मजबूर हो गया। उसका मामा उसको ज़कात दे रहा है, हालांकि अगर जो उसकी मां का हिस्सा खा के बैठा है ना वो दे दे तो ये आदमी भी अमीर हो जाए। उसको उसकी मां का हिस्सा नहीं दे रहा, अपने माल में से ज़कात दे रहे उसको। अजीब सूरत हाल है हमारे माशरे की। बहरहाल बेटियों का मसला तो बहुत बड़ा है। तो बेटियां एक हैं जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। दूसरा, बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि लोग बाप या माँ अगर बूढ़े हो गए तो उनको भी विरासत में हिस्सा नहीं देते। मैंने देखा खास तौर पे अगर जवानी की उम्र में बच्चे की मौत हो गई, 45-50 साल की उम्र में एक इंसान की मौत हो गई, माँ उसकी अभी जिंदा है या बाप उसका अभी जिंदा है। माँ और बाप दो ऐसे रिश्ते हैं, वो अगर जिंदा है तो कोई भी उनको विरासत से महरूम नहीं कर सकता, वो महजूब नहीं हो सकते। किसी आदमी की मौत पर अगर उसकी माँ जिंदा है उसका विरासत में हिस्सा बनेगा, अगर उसका बाप भी जिंदा है बाप का भी विरासत में हिस्सा बनेगा। कितना बनेगा? औलाद के माल में माँ का कितना हिस्सा है? अरे किसी को भी नहीं पता है। हाँ, 6ठा हिस्सा है ना? 6ठा हिस्सा है इसका। अगर उसकी औलाद हो तो, बाप है तो उसका भी 6ठा हिस्सा है। इतना बड़ा हिस्सा है उसका।
اور میں دیکھتا ہوں کہ 50-55 سال کی عمر میں جن کی موت ہوئی ان کی بیوی زندہ تھی، بچے چھوٹے تھے، بیوی نے ساری پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لی، پوچھ ہی نہیں رہی ہے ماں سے، بھائی ماں کا حصہ بنے گا اس میں، ہاں جو مرنے والے کی ماں ہے اس کا حصہ بنے گا، باپ اگر زندہ ہے اس کا حصہ بنے گا، بلکہ اگر باپ نہیں ہے دادا ہے تو دادا کا حصہ بنے گا، دادا کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب وہاں اسلامی انفارمیشن سینٹر میں فتویٰ لینے کے لیے آئے، تو ان سے پوچھا گیا، لوگوں کو پتا نہیں ہوتا نا کون کون وارث بنیں گے، تو صحیح سوال بھی نہیں لکھ کر کے دیتے، اسی لیے ہم لوگ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے سوال مت کرو، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لوگ غلط سوال بھی کرتے ہیں، وہ آپ جیسا سوال کرتے ہیں ویسا جواب دے دیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سوال بھی لوگ غلط کرتے ہیں، وہ تجربہ کار مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ غلط سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے جو تفصیلات بتائی اس میں پوچھا گیا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا گیا دادا زندہ ہے؟ تو کہا ہاں دادا تو زندہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی تو پھر تم نے دادا کا نام کیوں نہیں لکھا یہاں پہ، وارثین میں دادا کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو بولنے لگا ارے وہ بھی بس نکلنے ہی والے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، چندی نہیں ان کے پاس۔ بھائی اگر وہ ایک سانس ایک مرتبہ اس کا دل دھڑک گیا نا تب بھی وہ وارث بن جائے گا دادا، ایسا نہیں چلے گا چلنے والے تو نام ہی نہیں لکھا ان کا۔ تو ماں باپ یہ بھی دو لوگ ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ تیسرے لوگ جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ ہے بہن بھائی۔ کچھ صورتوں میں مرنے والے کی پراپرٹی میں اس کے بہن بھائی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب مرنے والے کا کوئی لڑکا نہ ہو، بات سمجھ آئی؟ جب مرنے والے کا کوئی لڑکا نہ ہو تو ایسی صورت میں مرنے والے کی پراپرٹی میں اس کی بھائی بہن کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ مثلا مان لیجیے ایک آدمی کی موت آ گئی، آدمی کی وفات کے بعد اس کی ہے ایک بیٹی اور ایک بیوی اور ایک بھائی اور ایک بہن، تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ بیٹی کو کتنا ملے گا؟ بیٹا نہیں کوئی بھی، صرف ایک بیٹی ہے، تو کتنا ملے گا اس کو؟ نصف ملے گا، آدھا۔ اور اگر ایک بیٹی نہیں ہے 2-3 بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا اس کو؟ 2 ثلث، یعنی 2/3۔ پورا مال کیا جائے گا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصہ بیٹیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ مان لیجیے بیوی بھی ہے تو پورے مال کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ باقی مال کہاں جائے گا؟ باقی مال مرنے والوں کے بھائی اور بہنوں میں بٹے گا، بھائی کو بہن کا ڈبل ملے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ 2/3 ملے گا بیٹیوں کو، 8واں حصہ اگر بیوی زندہ ہے تو اس کو مل جائے گا، باقی مال کس کو ملے گا؟ بھائی اور بہنوں کو ملے گا، کیونکہ بھائی بہن اسبا ہیں۔ ایک کیس پورے ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جہاں بیٹیوں نے اپنی پھوپھی کو اور چاچا کو حصہ دیا ہو، ایک کیس نہیں جانتا ہوں میں۔ آپ نے دیکھا اسے کبھی؟ ایک کیس نہیں جانتا ہوں کہ جب مرنے والے کے بیٹے نہیں تھے اور بیٹیوں نے پھوپھی کو، پھوپھی یعنی مرنے والے کی بہن اور چاچا یعنی مرنے والے کا بھائی، یہ بیٹیاں خود پورا ہڑپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں خود اپنے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا جب موقع ملتا ہے عورتیں بھی نہیں چھوڑتی، جو بولتے ہیں کہ عورتوں کو مال کا لالچ نہیں ہوتا، جب موقع ملتا ہے عورتیں بھی نہیں چھوڑتی، پورا لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور بھائی بہنوں کو حصہ ہی نہیں ملتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ اگر مرنے والے کا بیٹا نہ ہو تو اس کے بھائی اور بہن کو بھی جائیداد میں حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے بعض صورتوں میں نے بتایا دادا دادی کو حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے بوڑھی بیوی، بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت عمر میں وفات پائے، زیادہ عمر ہو گئی، اس کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، تو بچے ہی سوچتے ہیں اماں کا خرچہ تو میں سنبھال رہا ہوں تو ان کو کچھ دینے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، اماں کا خرچہ آپ سنبھال رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اماں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بنے گا، اماں آپ کے سہاروں میں رہے گی، اماں کا وراثت میں حصہ الگ نکالنا پڑے گا، خرچہ الگ سنبھالنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیوی گرچہ بوڑھی ہو جائے، 4-6 لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ جیسے بھائی بہن ہے نا، بھائی بہن کو کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، بیٹا ہوگا تو نہیں ملے گا، بیٹا نہیں ہوگا تب ملے گا، لیکن 6 لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ وراثت میں حصہ ملے گا، ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ کون کون؟ بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، ماں اور باپ، یہ کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوں گے۔ ان 6 میں سے کوئی بھی اگر زندہ ہے تو ان کو لازماً وراثت میں کچھ نہ کچھ ملے گا۔
تو بہت مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بوڑھی بیوی کو لوگ حصہ نہیں دیتے. ہاں اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ سیپریشن ہو گیا ہے بعض مرتبہ کہ بھائی ٹھیک ہے معاملات خراب ہو گئے تھے, اب بیوی الگ رہتی ہے لیکن طلاق نہیں ہوا ہے, خلا نہیں ہوا ہے, تو صرف الگ رہنے کی وجہ سے کسی کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ اس سے بڑا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک عورت کو آدمی نے طلاق دے دیا, اس طلاق کے بعد طلاق سے پہلے اس سے بچے ہوئے تھے, یا خلا ہو گیا, خلا سے پہلے بچے ہوئے تھے. طلاق میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہوتی, باپ اور بیٹی کے درمیان نہیں ہوتی. اس آدمی کی جب بھی موت ہوگی اس کی وراثت میں اس کی طلاق شدہ جو بچی ہے نا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا, کیونکہ یہ اس کے نسب سے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں آج کل طلاق کے بعد اگر بیٹی ہے تو نہیں لیتے, چھوڑ دیتے ماں کے پاس. ٹھیک ہے, وہ ماں کے پاس ہی پرورش پائے گی, اسی کی تربیت میں رہے گی, اور اس کا خرچہ اٹھانا بھی باپ کی ذمہ داری ہے, اور خرچہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا. طلاق ہو گئی اس کا مطلب نہیں کہ اس کے بچے کو وراثت سے محروم کر دیں. تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو حصہ نہیں دیا جاتا. اچھا, کچھ لوگ وہ ہیں جن کا حصہ مختصر کر دیتا ہوں, کچھ لوگ وہ ہیں جن کا حصہ نہیں بنتا لیکن ان کو حصہ دے دیا جاتا ہے. شریعت میں ان کا حصہ نہیں بنتا. جیسے ایک بہت عام مسئلہ ہے منہ بولا بیٹا اور منہ بولی بیٹی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو گود لے لیا, پالا پوسا بڑا کیا, مر گئے, پوری جائیداد اس منہ بولے بیٹے کے پاس چلے گئی. منہ بولے بیٹے کا 1 روپیہ بھی جائیداد میں حصہ نہیں ہے, اتنا یاد رکھیں آپ. لے پالک جو ہوتا ہے نا, آپ کسی کو گود لے کر کے پال سکتے ہیں. پہلی بات تو منہ بولا بیٹا بننے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا, نسب اس کا تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی یتیم بچہ ہے آپ لے کر کے پال لیں, لیکن اس سے شریعت کے احکام نہیں بدلیں گے. وہ جس عورت نے اگر وہ محرم نہیں تھی اور اس نے اس کو گود دیا تو بڑا ہونے کے بعد اس کو پردہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ الگ بات ہے, دودھ وغیرہ پلا دے, رضائی رشتہ قائم ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن پھر بھی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا. ہاں اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے زندگی بھر پالا پوسا بڑا کیا ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو اپنی جائیداد میں سے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے کہ 1/3 میرے منہ بولے بیٹے کو دیا جائے گا. زندگی میں جو اس کو دے دیا وہ اس کا ہے, وہ تحفہ ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کے مال میں سے اس کے منہ بولے بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اگر وصیت کر دیا ہے تو 1/3 ملے گا, باقی مال اس کے دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو لیکن ہمارے یہاں میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ منہ بولا بیٹا تھا, گود لے لیا تھا اور پورا وراثت کا مال وہی لے کر کے بیٹھ گیا, اور اس کے بھائی بہن, مرنے والے کے بھائی بہن جو حصہ بن رہا تھا شرعی اعتبار سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. ایسے ہی ربیب یعنی جیسے میں نے ایک عورت سے مان لیجیے شادی کی, اب اس عورت سے اس کے دوسرے شوہر سے بچے تھے, میرے بچے نہیں ہیں, میرے بچوں کو تو حصہ ملے گا جو اس سے پیدا ہوں گے. اس کے پہلے شوہر کے جو بچے تھے وہ میرے ربیب ہیں, میں ان کو پال پوس رہا ہوں الگ بات ہے, حالانکہ اس کو پالنا پوسنا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے, اس کے باپ کی ذمہ داری ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے میں نے اگر پال پوس بھی لیا تو بھی میرے مال میں ان کا حصہ نہیں بنے گا, ان کا حصہ ان کے باپ کے مال میں ملے گا. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ان کو ان کے باپ کے مال میں حصہ نہیں دیا جاتا, اور جو ان کا سوتیلا باپ ہے اس کے مال میں اسے حصہ لے کر کے دے دیا جاتا ہے. تو ربیب کا بھی کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. اسی طرح سے پوتوں کا بھی حصہ نہیں بنے گا اگر آدمی کی وفات کے وقت اس کے بیٹے زندہ ہیں. تو مان لیجیے ایک آدمی ہے, اس کے ایک بیٹے کی موت اس کی زندگی میں ہو گئی, اور اس بیٹے سے اس کے کچھ پوتے ہیں, باقی دوسرے بیٹے اس کے بھی زندہ ہیں اس کی وفات کے وقت. ایک بیٹا وفات سے پہلے فوت ہو گیا تھا, تو جو وفات سے پہلے فوت ہو گیا تھا اس کے بچوں کا اس دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ بعض مرتبہ یتیم بچے کو ضرورت ہوتی ہے, دادا کو پتا نہیں ہوتا ہے, دادا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پوتے کو بھی وراثت میں بیٹے والا حصہ مل جائے گا, تو وہ کچھ وصیت نہیں کرتا, اور اس کے بعد جب دادا کی موت ہو جاتی ہے تو چاچا لوگ بولتے ہیں پیتوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوتے کو وراثت میں حصہ ملے تو وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا, البتہ 1/3 مال کے اندر آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنا مال میرے پوتوں کو دے دینا جن کے ابا کا میری زندگی میں انتقال ہو گیا تھا. اگر وصیت آپ نہیں کریں گے تو وراثت کے اعتبار سے وہ محروم ہو جائیں گے, تو پوتوں کا بھی دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ
غیر وارث کے لیے 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی جاتی ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بچے نہیں ہوئے تو بولیں گے میرا پورا مال مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یتیم خانے میں دے دینا، جائز نہیں ہے۔ صرف 1/3 مال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے۔ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ میری وراثت جو ہے وہ مسجد مدرسے میں چلی جائے، میرے بھائی بہنوں کو نہ ملے؟ بھائی بہنوں کو ملنا زیادہ اچھی بات ہے بھائی، صلہ رحمی ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، لیکن لوگ جان بوجھ کر کے میرے بھائی بہن کو نہ ملے پوری مال پوری جائیداد اپنی مسجد مدرسے کے نام کر دیتے ہیں۔ ورنے کے بعد زندگی میں تو آپ کتنا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن وصیت آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وارثوں کی اجازت کے بغیر مرنے والے کا مال صدقہ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی مال، ابا کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی اپنی طرف سے سوچے اتنا مال میں صدقہ کر دیتا ہوں، مسجد میں دے دیتا ہوں، مدرسے میں دے دیتا ہوں، جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مال اگر مرنے والا مر گیا نا، اب اس کا مال نہیں ہے، وہ مال کس کا ہے؟ وہ مال وارثوں کا ہے۔ وارث اپنی طرف سے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر سکتے، ایصال ثواب، لیکن وہ یہ سوچنا کہ ایک وارث اپنی طرف سے صدقہ کر دے دوسرے وارث سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز تقسیم کرنا ہے۔ وراثت میں یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز تقسیم نہیں کر رہے، ہاں، جو سونا تھا وہ بانٹ دیا اور کھیت تقسیم نہیں کیا۔ کھیت کے معاملے میں خاص طور پہ یہ یو پی کی طرف والے نا، کھیت کے معاملے میں بولتے ہیں کہ ارے یہ بپنسی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہاں، تو بہن کو کھیت میں حصہ نہیں دیتے، مکان میں حصہ نہیں دیتے، بولتے ہیں مکان میں کیسے حصہ دے، اس میں تو ہم رہ رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو باپ چھوڑ کر کے مرا ہے اس میں حصہ دینا پڑے گا، چاہے وہ کھیت ہو، مکان ہو، بلکہ ٹائم ہو گیا نماز کا؟ اچھا بہرحال تو یہ بھی جائز نہیں ہے، جلدی بول دیتا ہوں میں۔ اسی طرح سے وہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، نعمان ابن بشیر تھے نا، مغیرہ ابن شعبہ، کوئی انہوں نے غلام کو ان کے والد صاحب نے دیا کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اچھا، باقی بہت ساری باتیں بہرحال جتنا مجھ سے ممکن ہوا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وراثت کے معاملے کو درست طریقے سے شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات میں نے بتایا نا، ہر چیز تقسیم کرنا ضروری ہے، گھر بار مال دولت ہر چیز۔ اسی طرح سے جب تک تقسیم نہیں ہو رہا ہے نا، اس وراثت کے مال سے جو منافع آ رہا ہے وہ بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ مان لیجیے گھر نہیں بٹا دی تو گھر سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ وارثوں میں بانٹنا پڑے گا۔ کھیت اگر نہیں بٹائے تو کھیت سے جو اناج آ رہا ہے وہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کیش جو بینک میں ہوتا ہے نامنی پورا کا پورا لے کر کے رکھ لیتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے بیوی نامنی بنا دیتے ہیں لوگ، اب بینک والے جو پیسہ ہے وہ تو اسی کو دیں گے جس کو نامنی بنایا ہوا ہے۔ اب بیوی کیا کرتی ہے؟ پورا پیسہ نکال لیتی ہے، اپنے پاس رکھ لیتی ہے کہ مجھے نامنی بنایا تھا۔ بیوی وارث ہے، وارث کو کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، تو جو پیسہ بینک سے نکالا ہے وہ پورا کا پورا دیا۔ بعض مرتبہ کوئی بیٹا نامنی ہوتا ہے، وہ پورا پیسہ نکال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ مائیں بول دیتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ زیور فلاں بیٹی کو دے دینا، بیٹی لے کے چلی جاتی ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی کا زیور جو ماں کا زیور ہے وہ سارے وارثین میں، بیٹے بیٹیوں میں سب میں شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ ہوتا ہے 2 بیویاں ہیں تو لوگ آدھا دے دیتے ہیں دونوں بیویوں کو، آدھا تمہارا آدھا تمہارا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیویوں کا 8ویں میں سے بٹے گا، بچوں کو برابر جیسا شریعت نے کیا ویسا حصہ ملے گا۔ اور ایک آخری بات یہ کہ بعض مرتبہ لوگ اپنے کسی وارث کو عاق کر دیتے ہیں کہ وارث ہے اور اس کو مت دینا میری زندگی میں۔ باپ کو اختیار نہیں ہے کسی بیٹے کو عاق کرنے کا کہ خود سے طے کر دے کہ فلاں بیٹے کو حصہ مت دینا۔ بولیں گے بیٹا نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی سزا قیامت کے دن اللہ اس کو دے گا۔ اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے کہ میری طرف سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے۔ یہ کچھ شرعی مسائل تھے وراثت کے حوالے سے، بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وراثت کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی اپنے معاشرے میں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔